بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن افضل۔ رمضان اسپیشل ود احسن افضل یہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ شکر ہے رب کی ذات کا، جس حال میں وہ رکھے وہی ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ اسباب کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے بہترین سوچنے والا ہے، وہی ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا اجر دینے والا ہے۔ اور بے شک وہ سب سے اچھا ہے، اس کی ذات بہت اچھی ہے، اس کا اپنے بندوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ ایسا بے ضرر رابطہ ہے جس میں اس کی طرف سے ہر وقت عافیت خیریت ہی رہتی ہے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ عافیت خیریت ہی ہمیں چاہیے۔ یا رب العالمین ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمتیں ہمارے ساتھ رکھے۔ ہم اس کی ذات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی عالم میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، جتنا ہم رب کی ذات کا شکر ادا کرتے جائیں گے اتنا وہ ہمارے لیے مزید جو ہے وہ کرتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ یہی اس نے بھی کہا ہے کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے میرا، اتنا میں تمہیں اور ادا کرتا جاؤں گا۔ تو یہ سلسلہ جناب پروگرام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا ٹائم نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، جو بھی فوائد ہوتے ہیں وہ آپ ہی کو ہوتے ہیں، آپ کے تائیں، آپ کے وسیلے سے میرا بھی جو ہے وہ بھلا کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام اور ایک پوری ایک سائیکل ہے۔ آج رمضان جس اس پر جا رہا ہے پیک پر، اور جو طاق راتوں کا سلسلہ تھا وہ کل سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اب اس کے اندر جنہوں نے چانس یا مواقع اس کا گنوا دیا تو وہ غمگین نہ ہو یا پریشان نہ ہو، ابھی ٹائم ہے۔ کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی آپ کی جو دعا، التجا یا حاجت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل پوری ہو جائے گی۔ اچھا جی، میں نے جو ہے نا کافی ساری ریسرچ کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے کہا رکھوں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا جو قول سامنے آ رہا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، اور بہت پرانا قول ہے، بڑا فیمس قول ہے، بڑا اس سے لوگوں نے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور ایک ڈھارس بن کر، ایک حوصلہ بن کر جو ہے نا یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت علی فرمایا کہ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے، بالکل جی پیک نہیں، جس کو کہتے پیک پہ پہنچ گئی جی، بس اب کوئی رستہ نہیں، کوئی وے نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل جیسے منجمد نہیں ہو جاتا ہے انسان، تو سمجھ لینا کہ خدا کوئی بڑا مقام دینے والا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی خدا کو بڑا مقام دینے والا ہے۔ مقام کیا چیز ہے؟ مقام ایک سپیس آپ کہہ لیں، درجہ کہہ لیں، یا آپ جس پریشانی میں اس وقت مبتلا ہیں اس پریشانی کا جو اگلا روٹ ہے یا اگلا جو سٹیپ ہے اس کے اندر آپ کو لایا جانا یا لایا جاتا، یہ مفہوم جو ہے ان کے قول کا۔ اسی طرح خدا کی راہ میں پیسے لگائیں گے تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح خدا کی راہ میں وقت لگائیں گے تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ پیسے میں برکت اور وقت میں برکت، یہ ہم نے دونوں چیزوں کو جوڑنا ہے، پھر ہمیں اس چیز کا شاید سمجھ آ جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور وقت میں برکت سے مراد یہی ہوتی ہے کہ صحت آپ بول لیں، عمر درازی آپ بول لیں، جیسے یعنی کہ عمر درازی کے ساتھ صحت اگر آپ کی مینٹین رہے تو رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کچھ تھوڑا سا یہ بھی ایشو چل رہا ہے کہ کچھ افراد جو ہے نا وہ مختلف کیٹیگریز کے اندر جاتے ہیں۔ جیسے میں کافی سارے ایسے افراد کو جانتا ہوں جو روحانیت سے دلچسپی لیتے ہیں، اور روحانیت کی فیلڈ آپ کہہ لیں، یا ان کا ایک روٹ کہہ لیں، یا ان کا ایک رستہ کہہ لیں، کہ اس کے اندر زیادہ جو ہے نا ان کا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے۔ یعنی اگر 12 یا 18 گھنٹے ان کو دن میں ملتے ہیں تو وہ 12-18 گھنٹے میں کوئی 1 یا 1.5-2 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کا ذہن جو ہے وہ ہٹتا ہے اس روٹ سے،
باقی وہ پورا ذہن جو ہے وہ اسی چکر میں یا اسی معاملے کے اندر جو ہے نا وہ گزارتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر کافی سارے ایسے جو ہیں وہ اگر کوئی ملنے آیا ہے تو اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ شاید کسی نے بھیجا ہے ان کو، کسی اگر درگاہ کی طرف گامزن ہے تو وہاں پر کوئی مجذوب یا کوئی اللہ کا بندہ وہ اگر ان کے قریب آ کے کوئی ان کو پریزنٹ کرتا ہے، کوئی گفٹ کرتا ہے، تو اس میں بھی ان کا دماغ اسی وقت اس طرف ہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی میسیج ہے، یہ بھی کوئی نہ کوئی لگن ہے. کہیں اپنا گاڑی چلاتے ہوئے سگنل پہ رکے ہوئے ہیں تو دائیں بائیں کوئی اگر گھور رہا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اس کو اسی انداز سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ دن کے جو 12 سے 18 گھنٹے ہیں ان کا جو دماغی سفر ہوتا ہے وہ زیادہ تر روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز کو اسی انداز سے ہی لے بھی رہے ہوتے ہیں، سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے سے ہم جس چیز کا گمان کرتے جائیں گے نا ویسے ویسے چیزیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں. اب کچھ افراد جو ہے وہ 80% 90% جو ہے وہ ایک جادوئی کیفیات کے اندر جو ہے نا وہ رہنے والے افراد ہوتے ہیں. تو ان کے گھر پہ اگر کوئی باجرے کا دانہ کہیں پڑا ہوا ہے تو کہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو پانی کہیں گرا ہوا ہے یا کہیں پر کوئی فریش خون کے چھینٹے آ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کا ہو چکا ہوتا ہے کہ جی یہ کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مسلسل آپ کو کر رہا ہے. تو وہ جیسے سے آپ اس کو مسلط کرتے جاتے ہیں ویسے سے وہ چیزیں آپ پھر دیکھتے جاتے ہیں. اچھا کچھ ایسے بھی افراد ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو ہونا ہے ہو جائے، دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے نا. وہ بھی افراد چل رہے ہیں، وہ بڑے بڑے ان کے نقصانات ان کی غیر موجودگی میں ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی یہ ٹینشن نہیں ہوتی. تو وہ نقصانات کا جو ہے نا ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھی یہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا اور کب یہ ہوا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لائف کے اندر ہمارے اپنے دماغ کی جو ہے نا سوچ ہوتی ہے، ہمارے اپنے دماغ کا ایک وسوسہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں دنیا کے اندر جو کام جو ہے وہ دینی کر رہے ہیں، لیکن جو اجر یا کمپنسیشن وہ انہوں نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے. وہ بھی بعض دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ جی ہم تو بڑا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے بڑا رابطہ رکھتے ہیں، ہم بڑا جو نا روحانی ایک دنیا ہے اس کے اندر اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی ایرر ہوتا ہے ایسا، کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن کے اندر بات ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ چیزیں رک جاتی ہیں. تو جتنے بھی افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اس چیز کو ریئلائز کریں اور اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جب تعین کر لیا جاتا ہے نا کسی منزل کا تو پھر اس منازل کے اندر آنے والے جو رستے ہیں، آنے والے جو مراحل ہیں یا آنے والی جو مشکلات ہیں وہ بیسک ایک میسیج ہوتا ہے. یہ قبولیت کا میسیج ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کی اس ساتھ میں ایکسیپٹ ہوگی ہے، اب نیکسٹ لیول ہے. پھر اس ساتھ میں آپ کی یہ قبول ہوگی ہے، پھر نیکسٹ لیول ہے. اور جیسے سے نیکسٹ لیول بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے جو اپنا تکالیف ہیں ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب تکالیف کو ہم فیس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو فیس کر سکیں. ہم اپنا جو دنیا داری ایک جنتر منتر تنتر ہے اس کا بھرپور جو ہے نا وہ سائنس لگاتے ہیں، بھرپور جو ہے ہم اپنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہم ایسا یہ کرتے ہیں، یہ چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید اس سے آسانی ہو جائے، یہ چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہ اینڈ جو ہے نا وہ کچھ بھی ہمارے پلے نہیں پڑتا، اور بلکہ جو ہوتا بھی ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ تھوڑا ڈسٹرب کر لیتے ہیں. تو جب ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس سے ایک میڈیکلی حساب سے سینٹرل نروس سسٹم، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، وہ ہم متاثر کر بیٹھتے ہیں. اب جب سینٹرل نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے پہلے تو وہ کوئی اینٹی بائیوٹک چل رہی ہوتی ہے، پھر کچھ 7 دن کی میڈیسن چل رہی ہوتی ہیں، پھر گھوم پھر کر جو ہے نا ہم پھر تھک جاتے ہیں. تو پھر کوئی سیانے لوگ جس کو کہتے ہیں، سمجھدار لوگ جس کو کہتے ہیں، یا جن کو آگاہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ میدے کا ہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ذرا درست کر لیں. وہ میدا مسلسل جو ہے وہ بھی بیچارہ کیا کرے، اس کو ہم نشانہ بنائی جاتے ہیں. کبھی جناب اس کے اوپر ہم اے ٹرائی کرتے ہیں، کبھی سی ٹرائی کرتے ہیں، کبھی ڈی ٹرائی کرتے ہیں، کبھی ایف ٹرائی کرتے ہیں. جب اتنی ٹرائی میدے کے اوپر ہوگی تو وہ تو پریشان ہوگا.
پھر اس سینٹرل نروس سسٹم سے نکلنے کے لیے جو طب نبوی کے اندر ہے وہ بہترین ہے کہ شہد جو ہے اس کا استعمال کیا جائے، کھجور اس کا استعمال کیا جائے، وہ ایک دم مردے کے اندر جان کو ڈال دیتی ہے. یعنی ایک دم جو بندہ جس کا بالکل ہاتھ پاؤں گردن آنکھیں بالکل کسی کام کی نہیں، وہ چلتے ہوئے تھوڑا ایسے ایسے کبھی دائیں ہو رہا ہے کبھی بائیں ہو رہا ہے، تو امیجیٹ جب وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو جب فالو کرتا ہے اور ان کی جو ریکمینڈڈ چیزیں ان کو جب اپنی باڈی کے اندر اتارتا ہے تو وہ میدا امیجیٹ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس سے جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہی بندہ جو ہے اشاش بشاش اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بہت پیاری بات، اچھی بات اور رجسٹرڈ کرنے والی بات. اگر تم کوئی چیز مانگو اور وہ تمہیں نہ ملے تو سمجھ لینا کسی اور نے تمہیں اپنے لیے مانگا ہے. یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کول، اتھینٹک کول، سمجھ میں آنے والا کول، اور اس کو رجسٹرڈ کرنا ہے ہم نے کہ کس طرح یہ رجسٹرڈ ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ آگے لے کر جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو تبدیلی لے آتے ہیں زندگی میں، پکی تبدیلی. چھوٹے چھوٹے الفاظ ایک دم ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہمیں ایک دم زیرو کر دیتے ہیں. الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ یہ بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جو الفاظ ہم بول رہے ہیں، الفاظ جو ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ الفاظ کسی کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ الفاظ ہی ہمارے سامنے ہیں. یہ نہیں کہ سامنے والا بندہ جو ہے اس کی توجہ آپ سے ہٹ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو آپ کے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے کہے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ پھر کچھ عرصے کے پلٹنے کے بعد سامنے آتے ہیں. آپ کے جب سامنے آتے ہیں تو اس وقت شخصیت کوئی اور ہوتی ہے، بندہ کوئی اور ہوتا ہے، سامنے والا کوئی اور ہوتا ہے. جو آپ کے الفاظ آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس وقت پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ الجھ جاتے ہیں، صدمے کی حالت میں ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہی الفاظ آپ نے بھی کسی کو کہے تھے. اچھا جی اس کے بعد جناب بڑی پیاری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، اچھی بات ہے. سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل میں سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے. اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جسے قیامت والے روز اللہ دیکھے گا بھی نہیں. 3 آدمی. نمبر 1 والدین کا نافرمان ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور بس یہ جب ہمیں عقل آ جاتی ہے نا، یا تھوڑے سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں یا اس رینج سے نکل جاتے ہیں کہ اب نیڈ نہیں تو اب یقین کریں ہم بدل جاتے ہیں. یہ ہماری فطرت کے اندر ہے. سیکنڈ شراب پینے والا اور احسان جتلانے والا. یہ جو شراب پینے والی بات ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کو میں آگاہی دیتا جاؤں کہ یہ ام الخبائث اس کو کہا جاتا ہے، یہ خباثت کی مدر ہے. تو یہ جو افراد اس کا بکثرت سے استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ان کی اپر سٹوری ہوتی ہے وہ اس سٹیج میں ہٹ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں جی وہ نہ سمجھی نہ عقلی یا وہ ایبسنٹ مائنڈ یا سینس سے مبرہ ہو جانا. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں. اور جب سینس سے مبرہ انسان ہوتا ہے تو پھر وہ جو الفاظ نکالتا ہے نیگیٹو، اس سے جو سامنے والا ہے وہ کتنا تکلیف میں آتا ہے، کتنا پریشانی اٹھاتا ہے. اور ایون خود بھی جو اس شغل کو اپناتا ہے اس کی بھی اپنی جو لائف ہے اس کے اندر کافی بلنڈرز ہوتے ہیں اور کافی جو ہے نا مسٹیکس وہ کر جاتا ہے. تو اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹا چھوٹا اگر ازالہ کر لیں، تھوڑا تھوڑا اگر ٹھیک کر لیں معاملہ ہمارا بہتر ہو جاتا ہے. پھر جو تھرڈ بولا گیا احسان جتلانے والا، یہ بڑی ایک ڈیپلی سٹوری ہے.
زندگی میں جس نے بھی کبھی کسی کے اوپر کوئی ایسی چیز کی یا کہا اور پھر اس کو جتلایا، تو یہ آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھوتے ہی کھوج چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ آپ جو ہے وہ خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنی ساکھ، اپنی پوزیشن، اپنا پورا معاملہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 99% جو رشتے تعلقات جو ہے نا وہ خراب پتہ کب ہوتے ہیں؟ وہ اسی وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم کوئی ایکٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بار بار جو ہے ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں ٹائم میں ہم نے یہ کیا، فلاں ٹائم میں ہم نے یہ کیا۔ ایک شکوہ کرنے والا اور ایک احسان جتلانے والا، یہ کسی بھی عالم یا کسی بھی حالت میں نے اس کو مطمئن نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کا مشاہدہ ایسا نہ ہو، جو میرا مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ مسلم کی اتھینٹک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری بات ہے، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر لفظ چھوٹا نہیں ہوتا، یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ اب یہ دیکھ لیں، چھوٹی سی چیز، بہت چھوٹی سی چیز، کھلایا جاتا ہے مہمان۔ یہ ذرا تھوڑا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کفر میں نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ جس نے ہم مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمانوں کو گالی دینا اور قتل کرنا کفر ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی اتھینٹک حدیث، اس کو بھی سمجھنا ہے، دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر چھوٹی سی ایک لائن ہے، لیکن لائن جو ہے وہ بڑی کام کی ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ یہ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں بولی تھی کہ یہ نہیں کرنی ہے۔ اچھا، جو وہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بھی پوائنٹ آپ کو کبھی نہ کبھی بتائیں گے کہ 16 یا 17 چیزیں ہیں جو کرنی ہے، اور 16-17 چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، کسی بھی حالت میں نہیں کرنی، چاہے کوئی تلوار لے کر بھی آ جائے تو نہیں کرنی، اتنی یعنی وہ ایک آگاہی ہے۔ اب اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے، یہ جو بتائی گئی ہے، اف والی، جھڑکنے والی۔ دیکھیں، ری سائیکل، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو 6-7 سال کا ٹائم ہے نا، ایک منتھ سے لے کر اور 6-7 سال کا ٹائم، یہ دوبارہ آتا ہے 55 کے بعد، یہ والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو 1 سال کا، جو 6-7 سال کا ٹائم ہے، اس میں ماں اور باپ یہ بالکل سائے کی طرح بچے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کا بچہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اسی طرح 1 ماہ سے لے کر 6-7 سال تک ان کے جو والدین ہیں یا تھے وہ بھی سائے کی طرح جڑ گئے تھے، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ ایک ہیومن فطرت ہے، انسانی ایک سوچ ہے، بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب اسی طرح جب 55 کو کراس کر دیتے ہیں تو پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو 1 مہینے سے 7 سال تک جو اٹینشن ہوتی ہے بچے کی، رونے کی، کہیں اس کو کھانے کی نیڈ ہے، کہیں اس کو پہننے کی نیڈ ہے، کہیں اس کے ساتھ کھیلنے کی نیڈ ہے، کہیں اس کے ساتھ گپ شپ لگانے کی نیڈ ہے، کہیں اس کو اپریشیٹ کرنے کی نیڈ ہے۔ یہ 55 کے بعد جب افراد اس روٹ پر جاتے ہیں، یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت دوبارہ ان کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ کیا؟ یہی بات، اٹینشن ان کو چاہیے ہوتی ہے، ان کی بات پوری توجہ سے سننی پڑتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اس وقت
ان مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں جس کو دنیا داری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے اولاد کی فکر کے اندر جناب مرے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر ہم ہیں یا ہماری اولاد ہے تو وہ کس کے توسط سے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ آپ اسی طرح اس کو ٹریٹ کریں کہ جو 1 سال سے 7 سال تک جو اٹینشن آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یہ سائیکل دوبارہ 55 کے بعد آپ کے والدین کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ اٹینشن آپ کی بنتی ہے. وہ اٹینشن کیا ہے یہ میں پھر بتا دیتا ہوں. کوئی فون پہ بات کر لی، کوئی مورلی سپورٹ کر دی، کوئی فائنینشلی سپورٹ کر دی، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، یہ ذہن میں رکھیں. یہ آپ وہ پے کر رہے ہیں جو 1 ماہ سے لے کر 7 سال تک آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا. اور اگر جب آپ یہ پے نہیں کرتے تو پھر وقت تو دور نہیں ہے، وقت تو کھڑا ہوا ہے، وقت تو آگے ہے، وہ تو تیار ہے، پھر اگین آپ اس طرف جاتے ہیں. اب جب ایکول سٹیج ہو جاتی ہے، آپ بھی مدر ہیں اور آپ کی بھی مدر ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ ان کی بچی ہیں اور پھر آگے آپ کی بچی ہے. بات کو ذرا سمجھیے، آپ فادر ہیں، پھر آپ کا فادر ہے، پھر آپ کا بچہ ہے، پھر آپ ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب سیم جو ایفیلیشن ہے وہ اسی طرح ہی رہے گی، اس میں فرق نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہوا یہ کہ ایک جوان جہان آدمی 30-32 سال کا وہ دھوپ میں کام کر رہا تھا. تو اس کی ماں جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ بیٹا ادھر آ جا. تو اس نے اس کو چھڑک دیا کہ او ماں تینوں نہیں پتا، یہ پنجاب کے دیہات کی بات کر رہا ہوں. وہ عورت بڑی سمجھدار تھی. اس نے کیا کیا، وہ 4 سال کا بچہ نا اس کا لا کے وہ دھوپ میں کھڑا کر دیا اس نے. اب جب دھوپ میں اس کو کھڑا کر دیا، وہ جناب اس نے فٹافٹ وہ کام چھوڑا اور بچے کو اٹھا کے تو چھاؤں میں کیا اور بولا ماں تیرا دماغ ختم. اس نے کہا جیسے یہ تیرا بچہ ہے اسی طرح تو بھی تو میرا بچہ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے سارا. اس پوائنٹ کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو والدین کی ٹینشن ہے وہ ہماری طرف نہیں، ان کی ٹینشن ہے، ان کا ایک آشیرواد ہے ہم پر کہ ہم اتنے بڑے ہوئے، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم اتنا کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم ایک کنبے کو مینٹین کرتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ بڑوں سے سیکھا نا اپنے. یا تو کو بولے کہ جی میں کوئی ایسا ایلین ٹائپ کا آدمی ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں سکھایا، مجھے خود ہی آ گیا، تو پھر میں اس سے متفق ہوں. یہ بات سمجھ نہیں ہے. اب جب وہ والی سٹیج ہے 55 کے بعد والی، اس کے اندر آپ کے جو 7-8 سال اٹینشن اگر آپ دے دیتے ہیں تو کوئی احسان نہیں، ریلیکس کریں. اور آپ مزے کی بات یہ دیکھیں، وہ جو 1 ماہ سے 7 سال تک کا جو ٹائم تھا جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ اسپینڈ کیا، وہ اٹینشن ود بلیسنگس. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ان کی نماز میں اپنے بچوں کا ذکر نہ ہو، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 15-20 منٹ بعد اس ایج کے بچے کی شکل نہیں نظر آئی تو ایک دم افراتفری، وہ فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، بھاگو، ٹھیک ہے نا. یہ ہے، یہ جتنے بھی پروسیجر ہے دنیا کا، یہ میں آپ کو شیئر آپ مجھ سے سمجھتے نہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ویسے ہی ریوائز کر رہا ہوں یہ بات. اب جب 55 کے بعد جب اٹینشن کا آپ کا ٹائم ہے اور وہ ایکچوئل ٹائم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس ٹائم کے اندر سیم وہی آپ پیچھے لے جائیں، اسی کیفیت کے اندر، اسی ٹائم کے اندر جب آپ پرانے اسی ٹائم کے اندر لے آئیں گے نا، اپنی اولاد کو پہلے دیکھیں، پھر ان کو دیکھیں کہ جس طرح آپ ان کو پالتے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی آپ کو پالا، ٹھیک ہے. نظریہ جو ہے وہ ہمیشہ الگ ہوتا ہے اولاد کا اور ماں باپ کا، یہ رہے گا، یہ کم نہیں ہوگا. یہ نظریہ ہے جو ترقی کا باعث بن جاتا ہے، اور نظریہ جب میچ نہیں ہوتا پھر آپ مرہون منت ہوتے ہیں. یہ کافی ساری چیزیں ہیں، یہ میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے. جب ہم سمجھیں گے پھر ہم آگے چلیں گے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے ہم نہیں آگے چلیں گے، ہم رک جائیں گے، ہم ہینگ ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے کہ جی والدین، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی جو باتیں ہم تک پہنچی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہی پہنچی، لیکن اس کی جو بیس ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا.
تو وہ جو چیزیں بنی اسرائیل صورت کے اندر مینشن ہے کہ یہ چیزیں کرنی یہ چیز نہیں کرنی، تو اس کے اندر یہ چیز کرنی ہے کہ ان کی جو اپنا معاملہ ہے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا جی۔ یہاں پہ جناب کو الٹی گنگا ہی بہتی ہوئی دیکھی ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اور بھی اختلافات ہیں اس کے اندر، وہ انشاءاللہ پھر کسی پرام کے اندر کروں گا، کیونکہ وہ اگر ایک مقدمہ ہم یہاں پہ کھول دیں گے نا تو اس سے شاید ڈسٹربنس پیدا ہوگی، ہم بولیں گے کہ جی ہمارے والدین ایسے ہیں یا ہماری اولاد ایسی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جس روٹ پہ آپ کے والدین نے آپ کو چلایا ہے آپ اسی روٹ پہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ جو نظریاتی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے وسائل تھے ان کے مطابق رہے، جو ان کی اٹینشن تھی وہ ان کے مطابق رہی، اور جو اب کے وسائل ہیں اس لحاظ سے سپینڈ کیے جائیں گے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں، تو جو وہ کہتے ہیں با مراد، تو یہ جو نافرمانی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آپ کا من نہیں ہے، آپ کی اٹینشن نہیں ہے، آپ نہیں ان کو اٹینڈ کر سکتے، آپ کے اندر رگ رگ میں نیگیٹیوٹی یا نفرت بھری ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کس وجہ سے بھری ہوئی ہے، کہ آپ کے اپنے رویے کی وجہ سے بھری ہوئی ہے، تو پھر ان کا قصور تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ان کے رویے کی وجہ سے بھری ہوئی ہے تو پھر ان کا قصور ہے، تو اگر ان کا قصور ہے اس قصور کو آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کے دماغ کے اندر رجسٹرڈ ہو گئی کہ ان کا قصور ہے، لیکن آپ نے ان کو ہمیشہ بے قصور ہی رہنے دینا، یہی درجہ ادب کا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مسلم کی ایک ہے جی، کلونجی موسٹلی لوگ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں، موسٹلی لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کلونجی ہوئی، شہد ہوا، کھجور ہوئی، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی ویکسین ہے یا ایسی ایک ویکسینیشن ہے جس کے اندر نا تمام جو دنیاوی پروٹینز ہیں نا، جتنی بھی بیماریاں ہیں دنیا کی سوائے موت کے، ان سب کا علاج ہے۔ ان کے ظاہری اور باطنی فوائد بھی ہیں، کلونجی ہوئی، شہد ہوا اور کھجور ہوئی۔ ظاہری فائدہ کیا ہے؟ ظاہری فائدہ یہ ہے کہ جب شہد آپ پیتے ہیں یا پانی میں گھول کر باڈی کے اندر جاتا ہے، ایک تو فرت بخش جو ہے نا کیفیت بن جاتی ہے آپ کی۔ دوسرا، جب باڈی کے اندر شہد پہنچتا ہے تو وہ اپنا اندر کا پروسیجر کیا سٹارٹ کرتا ہے، وہ اینٹی بائیوٹک کے طور پر یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جہاں جہاں آپ کے اندر زخم ہے، جہاں جہاں کوئی ورم ہے، جہاں جہاں پہ کوئی انٹرنل آپ کے معاملات ہیں، اس کو یہ ٹکور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کا رزلٹ آپ 7 دن شہد استعمال کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے جن کو شوگر ہے وہ پلیز اجتناب کیجیے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ 7 دن کے بعد آپ اپنی کیفیت کو چینج کیجیے گا، آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا مزہ آئے گا، اور آپ کو ریئلائز ہوگا کہ شاید یہ شہد والا ہم پہلے ہی استعمال کر لیتے، یعنی اتنی خاصیت ہے۔ اب میں کسی کمپنی کی تشہیر یا مشہوری نہیں کر رہا ہوں کہ جی آپ یہ شہد لے لیں، یہ شہد لے لیں۔ شہد جو ہے وہ شہد ہی ہے، وہ کہیں سے بھی ہو۔ اب کہتے ہیں جی خالص ہو، یہ ہو، تو اس کی کچھ سمٹمز ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ اس کو ایسے اٹھا کر رکھا جاتا ہے، تو جہاں پر اس کی جو لٹ یا دھار ہوتی ہے وہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب کہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے، اور اگر وہ ایز اٹ از ہی دھاگے کی طرح جو ہے وہ جتنا آپ اس کو لیتے جائیں وہ اپنی جڑ کو نہیں توڑتا، اپنا جو ایک رابطہ ہے اس کو نہیں توڑتا، وہ پیور شہد کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں، اسی طرح کھجور کے تو خیر ان گنتی فوائد ہیں نا۔ پیغمبری تحفہ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسی بھی حالت میں گھر میں اگر کوئی روٹی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، تو کھجور ایک ایسا واحد سورس ہے جو آپ کو تمام چیزوں کے اندر انرجی دیتا ہے۔ اچھا جی، پھر یہ اور بھی ایک بات جو ہے نا آ گئی، لیکن یہ بات جو ہے اس میں یہ بات رہنے دیتے ہیں، یہ چلے کر ہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی اپنا باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ
ان کے منتقل ہونے کے بعد اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا یہ بھی ایک فیکٹ بات ہے کہ اب جیسے ہمارے کئی جاننے والے تھے تو وہ پردہ کر گئے ہیں، تو آگے ان کی جو اولاد ہے آپ یقین کریں وہ اسی طرح ہی پروٹوکول بھی دیتے ہیں، اسی طرح عزت دیتے ہیں. اللہ خوش رکھے ان کو. یہ یاد رکھتے ہیں، یہ یعنی آباد رکھتے ہیں افراد ایسے جس کو کہتے ہیں جی تر و تازہ رہنا. بات کو جاری رکھیں گے. اچھا جی مراد کریم سلام. وعلیکم السلام. عدنان جیلانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان جیلانی بھائی کیسے ہیں؟ سائمہ عاطف السلام علیکم. افضل بھائی وعلیکم السلام. بہن میری کیسی ہیں؟ اچھا جی تبسم رحیم السلام علیکم. افضل بھائی وعلیکم السلام. بہن میری آپ ٹھیک ہیں؟ انزلنا ہلر السلام علیکم. افضل بھائی وعلیکم السلام بھائی اور بہن. اچھا جی یہ جناب بات ہو گئی. اب ہم تھوڑا سا اور جو ہے وہ آگے کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی یہ ہے یہ کہانی ہے، یہ تھوڑی سی طویل ہے. یہ بھی ذرا دیکھتا ہوں کہ وقت جو ہے نا کس طرح جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک پیج جو ہے وہ میرا بڑا قیمتی تھا وہ نیچے گر گیا. اچھا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا درجہ، اور اپنا میں ذرا تھوڑا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤں. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا تو انہوں نے نا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ کلیم اللہ ایک کیمسٹری اور پھر ایک مان کہ جی میرا رب سے گفتگو ہوتی ہے اور کسی سے ہوتی نہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اعزاز کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے. اور اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ افطار کریں گے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں ان کی وہ دعا قبول کروں گا. اگر ہم بندوں کو معلوم ہوتا ہے رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کاش پورا سال رمضان رہتا. اچھا اب یہ جو وقوع یا واقعہ یا کنورسیشن ہے اس کو تھوڑا سا اور بھی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کوشش ہے، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں، ہو سکتا ہے نہ ہو جاؤں. یہاں پہ جب ہم افطار کرتے ہیں نا اس کی ایک دعا ہے، وہ اینڈ ٹائم پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جناب وہی 7:02 پہ اٹھ کے اور بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا، ایکچولی جو اس کو لوٹنے کا ہے نا ٹائم، وہ کم از کم 10 سے 12 منٹ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں آپ رجوع کریں، اور اس رجوع کے اندر جو جو دعائیں ہیں اس کو آپ مانگیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور بھی بات آ جاتی ہے، وہ شاید کسی کو ہو سکتا ہے بری لگے. اچھا جی وہ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ افطاری اور سحری کا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کھانے پینے کے بعد بار بار ہمارا جو اٹینشن ہے نا وہ ایک ٹی وی کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی کہ بس وہ یس ہو گیا تو ہم اس وقت یس، نو ہو گیا تو اس وقت نو. ٹھیک ہے نا، میں اس کو منع نہیں کرتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا آپ جب اپنی 3 افراد کے بیچ میں یا اکیلے ہیں اس وقت کر رہے ہیں، یا 6 افراد ہیں اس وقت کر رہے ہیں، وہ ایکچول دعا ہے اور وہ اوتھینٹک دعا ہے. وہ جب آپ دعا کریں گے نا روزے سے 10-12 منٹ پہلے
پھر وہ دعا کرتے 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 پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے جس پہ پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. یہ پھر وہ لاسٹ مومنٹ کے اندر آتی ہے، یعنی تمام اپنا جو احوال ہے وہ پیش کرنے کے بعد جب یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کی جو اذان ہے وہ کان پر جب رجوع کر لیتے ہیں، آپ یہ سنائی دیتے تو امیجیٹ آپ روزہ کھول لیتے ہیں. یہ ایک سائنس ہے، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ بہتر یہ چیز سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم افضل بھائی. ملک محمد نعمان خالد، وعلیکم السلام. کیسے ہیں ملک صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، میں نے یہ پروگرام جلدی اس لیے اب کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ڈیز ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، اور اس ساتھ کے اندر یا اس ٹائم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں کہ یہ مسٹ ہو، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ٹائم مناسب ہے، اور یہ اللہ خیر رکھے تھوڑے سے دن ہی رہ گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ پھر اگلے سال دیکھتے ہیں کس طرح اس کو کریں گے، کیا کریں گے. اچھا جی، یہ ہو گیا جی. بڑا مشہور یہ واقعہ تھا ملکہ زبیدہ کا، ہارون رشید کے دور کی بات ہے. یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو وہ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھا ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے انہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور اپنے ہی ہاتھوں سے مسمار کر دیتے. ملکہ محل سے نکل کر دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول تھے. انہوں نے ادائے بے نیازی سے کہا محل بنا رہا ہوں. ملکہ نے سوال کیا اگر تم سے کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا ہاں، کیوں نہیں. تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 3 دینار. ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درم یا 3 دینار جو ادا کیے جائیں، اور ادا کر دیے گئے. یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر ہارون رشید کو بتایا. خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق سے ٹال دیا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ 3 دینار کا محل جو ہے یہ کیسے اپنا ملے، اور بہلول جو ہے ان کے واقعات اب سے نہیں ہیں، پرانے ہیں. جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں وہ اگر بہلول کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیا شخصیت تھی ان کی، اور کیا ان کی پرسنالٹی تھی، اور کیا ان کا ایک انداز بیان تھا، اور کیا وہ پاور رکھتے تھے. خیر وہ اپنا انہوں نے اس کو جوک سمجھا کہ بھی یہ کیا، اور مذاق میں بات کو رفع دفع کر دیا. اب جب ہارون رشید سوئے تو انہیں خواب میں جنت کے مناظر جو ہے وہ دکھائے گئے. اچھا موسٹلی ہوتا ہے کہ جب اس لیول پر آپ آ جاتے ہیں نا جس میں عوام کی مرضی ہو، عوام کی رائے ہو، تو اللہ پاک آپ کا ایک سیل ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ آپ اس لیول آپ سی ایم ہیں یا آپ پی ایم ہیں، اس لیول پہ جہاں پر عوام کی جو سپورٹ آپ کے ساتھ ہو، حقیقی عوام کی جو سپورٹ آپ کے ساتھ ہو، وہ جب سیل کھل جاتا ہے تو وہ اللہ فہم بھی، جیسے کہتے ہیں نا کسی کو کرسی اللہ پاک دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ویژن بھی دیتا ہے. پھر وہ ویژن بھی اس کی آن کر دیتا ہے. جو ایک ریئلٹی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، جو ریئل پرسن ہوتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. تو جنت کے جب ان کو وہ نظارہ دکھایا گیا تو اس میں ابشاریں، پھول پھل دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے خوبصورت محلات دیکھ رہے ہیں. ایک یاقوت کے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام دیکھا، اپنی زوجہ. انہوں نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا ہے، اور وہ محل میں داخل ہونے کے لیے دروازہ تک پہنچے. دربان نے وہیں روک لیا. ہارون رشید کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے.
اسی لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا نہیں جانے دوں گا، اور اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا، مجھے تو لگتا ہے بیلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا، چنانچہ وہ دوسرے دن بیلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس نے دیکھا بیلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے سلام کیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ بیلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بیچو گے؟ تو بیلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ہارون نے کہا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بیلول نے بے ساختہ کہا تیری پوری سلطنت۔ اب قیمت کی کیسی رکھ دی؟ ظاہری بات ہے کہ وہ تو اس کو دینا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تقاضا ہی ایسا کر لیا، مانگ ہی ایسا لی چیز کہ بھئی لینا ہے آج ابھی، یہ اس کی قیمت ہے۔ اب جناب وہ ہارون جو تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی قیمت نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم میں دے رہے تھے، تو آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بیلول دانا نے کہا کل تو بن دیکھے معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو لیڈی تھی وہ بن دیکھے سودا کر گئی بیلول کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر وہ چیز ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو غیب کے اوپر ایمان لے آئے، مان لیا، تسلیم کر لیا کہ ہاں اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ تو سامنے بھی اللہ آ جائے پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں کچھ تھوڑی بہت نعوذ باللہ کسر ہی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے ہارون رشید کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا اوتھینٹک واقعہ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بن دیکھے اس نے سودا کیا، اب 3 دینار یا 3 درہم اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے دل پہ ہٹ کی بات کہ یہ جو، اور دیکھ بھی رہی تھی اس کو، اور یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ پروسیجر کیا چل رہا ہے۔ تو پروسیجر ان لوگوں کا اسی طرح ہی ہوتا ہے جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ کبھی گلاس کول ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ راکھ کو پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ پھوکے مار رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا رمز ہے یہ تو وہی جانتا ہے نا جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہے، جو اس فقیرانہ درویشانہ روٹ کو سمجھتا ہے، جن کا لگاؤ، جن کی طبیعت کے اندر روحانی پن ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت فقیر کس موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت فقیر کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت فقیر کس لے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ فقیر اچھی حالت میں بیٹھا ہے، اس کے قریب بیٹھیں گے اچھائی ٹرانسفر کر دے گا۔ فقیر اگر کسی الجھن میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں ساری عمر الجھن سے نہیں نکل سکتی، یہ بڑی رمز کی بات ہے۔ اچھے جی، پھر اس کے بعد جناب جب بیلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اور اسی محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایمان بن دیکھے خدا کو ماننا، اس کا بدلہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سائنس اس کی، اس بات کی۔ اچھا جی، ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہونا چاہ رہا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ آ جاتے ہیں صفاتی نام کی طرف۔ اچھا جی، دوسرا ناظرین آپ کو یہ ایک بولنا تھا کہ ایک یوٹیوب پہ چینل ہے ایس ایم افضل 20 کے نام سے، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کا حکم رہا تو اس کے اندر کچھ اسپیشل ٹائپ کے پروگرام کریں گے جو ویکلی ایک دن کریں گے، تو وہ کریں گے لیٹ نائٹ یا فرائیڈے نائٹ کو کریں گے یا سیٹرڈے نائٹ کو کریں گے، اور وہ جو پروگرام ہے وہ تھوڑا ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا پروگرام ہوگا۔ اس سے پہلے اس طرح کا پروگرام انشاءاللہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، یا میں بھی شاید سنا ہو لیکن تھوڑا ہٹ کر ہوگا۔ اس کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے بزرگوں کی اجازت لی، ان کے کہنے سے ہوئی، وہ دینی پروگرام نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو پھر بتا دوں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اس کے اندر ایک صفت ہے نام کی
اب اس کا فنکشن ہے وہ تھوڑا سا پہلے بریف کر دیتا ہوں. بچے ہیں نا اسکول جاتے ہیں پڑھتے ہیں, مدرسہ میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں, گھر میں آپ افراد کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی نا من کے اندر آپ کے کچھ چیز جاگتی ہے تو آپ انعام دیتے ہیں بچوں کو. اس کے اسکول میں بھی کوئی وہ اسٹار بنا کر دے دیا جاتا ہے. وہ بچے کبھی کبھی آتے ہیں نا تو ماتھے پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ٹیکا سا لگا ہوا ہوتا ہے, اسٹکر نہیں ہوتے جی, وہ جو کسی پہ اسٹار کسی پہ وہ ٹک اس طرح کے. تو یا منیمو صفاتی نام ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت پہ پیش, انعام دینے والا. کیا چیز دینے والا؟ انعام دینے والا یا منیمو. اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ جس کے ساتھ ہم ملا کر بات کرتے ہیں, یا عفو بڑا معاف کرنے والا. اب جو افراد اتنی جناب اسٹرگل کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ پورا تو ہو گیا, انعام بھی ملنا چاہیے. انعام کے جو خیر خواہ ہیں, جیسے یہ رمضان کے 20 روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو انعام کا سلسلہ ہے وہ اب شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. چاند رات ایک انعام ہوتا ہے جو ایک اسٹینڈرڈ ہے, لیکن جو ایک روحانی اور دنیاوی جو فوائد ہیں وہ طاق راتوں کے اندر جتنا لوٹ سکتے ہیں آپ لوٹیں, جتنا لوٹ سکتے ہیں, کوئی حسرت نہ رہے, کوئی کثرت نہ رہے. اسی طرح کس سچویشن کے اندر ہم اس صفت کو پکاریں گے, اور اس کا بھی تمام صفات کی طرح فاسٹ فنکشن ہے, لیکن اس کو بہت کم لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں. ان کو شاید اس کا علم نہیں ہے, یہ شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فنکشن انعام دینے والا, یہ ذہن میں رکھیے گا. انعام کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی پینسل آپ کو دے دی, یہ اس برین کے اندر کوئی ایسی چیز کا خیال ڈیولپ کر دے آپ کے, یہ بھی ایک انعام ہے. آپ کا روٹ سیٹ کر دے, یہ بھی آپ کا انعام ہے. آپ کے گھر کے اندر کوئی ناچاکی 25-30 سال سے ہے, اس کو ٹھیک کر دے, یہ بھی انعام ہے. بہت سارے انعامات ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یا منیمو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ انعام دینے والا, یہ ایکٹیویشن ہو جائے گی. اس کے ساتھ یہ عفو, ٹھیک ہے, بڑا معاف کرنے والا. اب جب ہم دونوں کو یہ ملا کر لکھتے ہیں اور اپنی سچویشن اس کو دیکھنا ہے, انعام کیا چاہیے. ایک تو یہ کہ حالات کو جو ہے نا میں یا آپ اتنے عرصے سے فیس کر رہے ہیں, اب اس کا انعام ملنا چاہیے. تو انعام وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے اس نے کہا نا انمتا علیہم, ٹھیک ہے کہ نہیں, اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام ہے. تو یہ اس طرح انعام کا بڑا ایک ماجرا ہے. تو ہم جب لکھیں گے کہ انعام دینے والا, بڑا معاف کرنے والا یا عفو, یہ جب دو صفات اکٹھی بارگاہ الہی میں پڑھی جائیں گی, سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چینجز آنا شروع ہو جائیں, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہائے یہ کیسے ہو گیا. یہ تو واقعی اللہ نے ایک معجزہ کر دیا اور اللہ نے ایک انعام دے دیا. وہ کسی بھی فارم میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی اگر آپ اس وقت کسی اس فیز کے اندر ہیں, کوئی ارائیول, کوئی اپنا بیبی بابا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ انعام کی شکل میں کہ اس کا آنا باعث برکت, باعث رحمت, باعث خیر ہو. اس کے علاوہ کہیں پر آپ اپنے بچے یا بچوں کی کوئی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, وہ لڑکی یا لڑکا, وہ باعث انعام ہے. تو اس طرح انعام کا جو درجہ ہے یہ ان گنت ہے اور یہ ان لمیٹڈ ہے. اس کو کھولیے گا, ویژن کو کھولیے گا, دماغ کو کھولیے گا کہ انعام کا یہ نہیں کہ جی وہ پیسے ہی دے دیں گے, وہ پیسے کی فارم میں بھی انعام ہے, لیکن انعام ہوتا ہے. انعام ایسا ہے جو قیمت سے حاصل نہیں کیا جاتا, یہ اگلے کی ویل وشنگ سے آپ کو ملتا ہے. تو جب اس صفات کو پکاریں گے, کیونکہ پکار ہی آپ انعام والے کو رہے ہیں, تو انڈرسٹوڈ بات کا اس کا فنکشن ہی کیا ہے, انعام دینا. تو اس طرح جب آپ بارگاہ الہی میں یہ دونوں ناموں کو, دونوں صفاتی ناموں کو رجوع کریں گے, آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کا جو نظام زندگی ہے یہ بہت اچھا ہوگا, اور سب سے بڑا معاف کرنے والا بھی آ جائے گا, اور جو رہ گئی ہیں کوتاہیاں, کمیاں, وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی. اور جو پینڈنگ میں انعامات
ہم نے کبھی اگر نہیں سوچا تو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ انعام ملنا چاہیے، ہمیں یہ انعام ملنا چاہیے. تو اس انعام کے حاصل کرنے کے لیے وہ کارکردگی جو ہے وہ شاید آپ کر چکے ہوں، اور اب انتظار کر رہے ہوں کہ انعام والے کو پکاریں تاکہ وہ آپ انعام سے نواز دیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.